بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص، یہ سورت شروع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. قصص کا مطلب ہے واقعات. اس سورت کے اندر کوئی اتنے زیادہ واقعات نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا اور وہ آیت نمبر 43 تک چلا ہے، اور آیت نمبر 43 کے بعد 3 آیات میں واقعے کی حکمت بیان فرمائی. پھر کفار مکہ کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا آیت نمبر 76 تک. آیت نمبر 76 سے لے کے آیت نمبر 76 سے لے کے 82 تک قارون کا قصہ اللہ رب العزت نے سنایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 85 سے لے کے 88 تک اللہ رب العزت نے ہجرت کے وقت کا ایک حکم بیان فرمایا، کیونکہ یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 82 سے لے کے آیت نمبر 88 تک یہ ساری آیات ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی، اور اسی کے اندر ثابت کیا فرمایا کہ آج آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ان قریب آپ واپس آئیں گے اور واپس آ کے آپ یہاں پہ حکومت کریں گے. تو اس کی بھی بشارت اللہ رب العزت نے ہجرت کے سفر میں سنائی. تو نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 48 ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 28 ہے. سورت النمل کے بعد نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی سورت النمل کے بعد ہے. قرآن مجید کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب صحفی ہے، یعنی صحیفے میں جو لکھی ہوئی ترتیب ایک یہ ترتیب ہے. آپ دیکھیں گے سورۃ القصص کے ساتھ لفظ 28 لکھا ہوا، مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انعام اور پھر اعراف، یوں چلتے چلتے یہ سورت نمبر 28 بن رہی ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے وہ 48ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. سورۃ النمل 47ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اور یہ 48ویں نمبر پہ نازل ہوئی. 88 آیات ہیں اس سورت کی، اور قصص اس اعتبار سے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے ہی شروع کر دیا گیا. نہیں کچھ تمہیدی بات بالکل ابتدا میں چند باتیں، اور اس کے بعد طاسیم میم آیت نمبر 1 ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جس کا علم اللہ نے امت کو نہیں دیا. البتہ اتنی سی بات ہے کہ میں تقریباً ہر حروف مقطعات پہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی یہ الگ الگ کر کے حروف جو پڑھے جاتے ہیں قطع کیے ہوئے، یعنی ایک دوسرے سے الگ، اس کا مطلب ایک یہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس سے ایک مضمون نکالا، وہ یہ ہے کہ الف با تا سا ہمارے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے، لیکن انہی طاسیم میم ان الفاظ سے ملا کے تلک آیات الکتاب المبین، ہم نے ایک واضح کتاب لکھ دی، تم لکھ کے دکھاؤ. اور دنیا کفر کو آج تک چیلنج ہے، دنیا کفر کو آج تک اعلان جنگ ہے، اعلان قبل ہے کہ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی صورت، لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی 10 آیتیں، لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک جملہ اس کے مقابلے میں لے کے آ جاؤ. پچھلے دنوں میری ایک ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے دنیا کی ساری کتابیں، سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ جو ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں. تو قرآن مجید بھی الہامی کتاب ہے، لہذا آپ اس کے درمیان اور دوسری کتابوں کے درمیان کوئی فرق بتاؤ. تو آج کل بہت سے ایتھیسٹ قسم کے لوگ ظاہری اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو بنیاد ہی نہیں پتا، تو اس وجہ سے ایسی باتیں وہ لوگ کر جاتے ہیں. یعنی خود ہی سے کچھ منطقی باتیں سوچ لیتے ہیں اور خود ان کو سچ مان لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا. میں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن الہامی کتاب ہے، اللہ نے لکھ کے تو نہیں بھیجی.
تو کہنے لگے ہاں دوسری کتابیں بھی جو اس مذہب کے پریسٹ اور پادری ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اور قرآن مجید بھی ابوبکر صدیق نے لکھوایا ہے، لہٰذا وہ بھی جو ان کو یاد تھا انہوں نے لکھوا دیا، تو وہ الہامی کتاب ہوگی، جو ان کے دل میں تھا تو وہ الہام تھا اور الہام انہوں نے لکھوا دیا اور یہ ثابت ہو گئی۔ اس نے کہا سب سے پہلے بات سن لیں، مذہبی کتاب کوئی بھی الہامی نہیں ہوتی، مذہبی کتاب آسمانی ہوتی ہے، الہامی نہیں ہے۔ اور جو دوسری سکھ مت کی کتابیں گرو گرنتھ آپ بتا رہے ہیں اور اسی طریقے سے گرو نانک کی کتابیں وہ الہامی کتابیں ان کے مذہب کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق الہامی نہیں ہے، ان کے مذہب سوچ کے مطابق الہامی ہیں، لیکن وہ اس پہ آسمانی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کریں، اس کے ایک ایک لفظ کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے ایک ایک نقطے کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس جیسا کوئی ایک جملہ بنا کے دکھا دیں، آپ چلے جائیں اپنے بڑوں کے پاس، زباندانوں کے پاس اور بڑے قلمدانوں کے پاس، صحافیوں کے پاس، اس کی ٹکر کا ایک جملہ بنا کے دیکھو، اس کی ٹکر کا ایک لفظ بنا کے دیکھو۔ ہاں قادیانیوں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کی ہے، لہذا تبدیلی تو ہو گئی، تمہارے قرآن میں بھی تبدیلی ہے۔ اگر قادیانیوں نے تبدیلی کیا، میں نے کہا تو مسلمہ کذاب نے بھی کی تھی، الفیل ملفل وما ادراک ملفل خرطمہ طویل عنقہ عریض، لوگوں نے اس کو جوتے مارے تھے، تو ہم بھی تو قادیانی کو جوتے ہی مارتے ہیں۔ تو لوگوں نے کوششیں تو بہت کی ہیں، 1400 سال ہو گئے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اور جب لوگوں کی کوششیں ہیں تو ان کوششوں کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ ان کو تبدیلی تو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن من وعن جیسے اس زمانے میں تھا ویسا ہی اس زمانے کے اندر موجود ہے، ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے ساتھ، اپنے لہجوں کے ساتھ، اپنی قرت کے ساتھ، اپنے وقوف کے ساتھ، رموز اوقاف کے ساتھ کہ یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، یہاں اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو کئی جگہوں پر آپ کو حاشیے میں لکھا ہوگا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقف اور رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا ملے گا، اس کو پڑھتے ایسے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کئی جگہ پر 3 نقطے ڈاٹ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، پھر تھوڑی دیر کے فاصلے پر 3 نقطے اور ڈاٹ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی ان 2 میں سے ایک جگہ پر روکے تھے، لہذا آپ بھی ان 2 میں سے ایک جگہ پر روکیں، دوسری جگہ پر نہ روکیں۔ یعنی اتنے ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، وہ تک ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے لہجوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ جسے ہم تو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دوسرا لہجہ ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی صحیح ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ بھی لہجہ ہے ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن عوام کے لیے یہ قل اعوذ برب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، مالک الناس یہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ہر چیز اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہوئی ہے، حفاظ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے، لہذا یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہذا قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے کی یہ بالکل واضح اور 2 ٹوک دلیل ہے کہ یہ کتاب بالکل برحق ہے، بالکل درست ہے۔ چنانچہ تواسیم میم سے ایک چیلنج ہے اور پھر اس کا آگے جواب ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اچھا میں بات بتا رہا تھا کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں لکھوائی، بلکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا ہے، اور خود لکھوا کے صحابہ کرام کے پاس مختلف جمع فرمایا اور پھر اس کی تصدیق کروائی آخری رمضان مبارک کے اندر 2 مرتبے سنا کے پھر کئی صحابہ کو سند دی، ابی بن کعب سے کہا تم قرآن مجید پڑھو، پھر آپ نے خود اس کو سنا، کئی صحابہ کرام سے خود قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ ابو ابی بن کعب رونے لگا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے بولا کہ ابی سے سنو؟ اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے، تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو ابی بن کعب تلاوت کرنے حضرت عمر نے کہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ان کو یہاں گریبان سے پیچھے سے پکڑ اور گھسیٹتے ہوئے لے کے، یا رسول اللہ اس کو دیکھیں یہ قرآن مجید پڑھو، وہ ایک لہجے میں پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ ابی تم پڑھو،
انہوں نے پڑھا، سورہ تحریم کی تلاوت کی، اور پھر حضرت عمر سے کہا تم پڑھو، حضرت عمر نے پھر سورہ تحریم کی تلاوت کی، تو فرمایا ہاکذا نزلت، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا ہاکذا نزلت، یعنی باقاعدہ تصدیق کی، ان لہجوں کی بھی تصدیق کی، ان طرز کی بھی تصدیق کی. تو یہ لہجے اور طرز، یہ اس کی بڑی تفصیل ہے، باقاعدہ اس پہ کتابیں ہیں، بس فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیجیے. تو آپ علیہ السلام نے تصدیق کی، صحابہ کے پاس جن صحیفوں پہ، جن کاغذات پہ، جن لکڑی کے تختوں پر، پتھروں کے ٹکڑوں پر، پتوں کے اوپر جہاں جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا وہ محفوظ تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے صرف جمع کیا ہے. حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، فرمایا کہ کاش مجھے پہاڑ توڑنے کا کہہ دیتے تو میں پہاڑ توڑ لیتا ہے، لیکن یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل تھا جو میرے ذمہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے لگایا، اور پھر قرآن مجید کو جمع کیا. جامع قرآن ہے حضرت ابوبکر صدیق. لکھنے والے اپنی طرف سے لکھنے والے نہیں ہیں. تو قرآن آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب نہیں ہے. یہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے اوپر واقعہ بیان کرتے ہیں من نبأ موسیٰ وفرعون، موسیٰ اور فرعون کا قصہ، بالحق کی ٹھیک طریقے سے بیان کریں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں. اس لیے کہ یہود بنی اسرائیل کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے اور کرتے رہے، چنانچہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے کئی مواقع پر قرآن مجید کو تبدیل کیا، کئی جگہوں پر تبدیل کیا اور کئی طریقوں سے تبدیل کیا. تو ایسے ہی اللہ رب العزت اس کی بھی تصحیح فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی. فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش تھا، وجعل اہلہا شیعا، اس نے اس کے رہنے والوں کے گروہ بنائے ہوئے تھے، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو اس نے کمزور بنایا ہوا تھا. اس طریقے سے کمزور بنایا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. انہ کان من المفسدین، اور یہ مفسدین میں سے تھا. فساد دو طرح سے ہوتا ہے، ایک قوم کو جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے، دوسرا قوم کو نظریاتی طور پہ ختم کیا جائے. چنانچہ اس نے قوم کو نظریاتی طور پہ ختم کیا اس طریقے سے کہ یستضعف طائفۃ منہم، ان کو کمزور کر دیا پیشوں کے حساب سے، بڑے عہدے میں نہیں دینے، بڑے عہدوں پہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے، بڑے عہدوں کے قریب بھی ان کو پھٹکنے نہیں دیتے تھے. آج آپ دیکھیں، جس وقت 1973 کے آئین میں قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت ہمارے جج، اس وقت ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی حضرات فائز تھے، اور یعنی ہمارا جو چیف جسٹس کا جو 5 بندوں کا بینچ ہوا کرتا تھا اس میں 2-3 قادیانی حضرات شامل تھے. اسی طریقے سے فوج کے بڑے عہدے وہ قادیانیوں کے پاس تھے، اور اسی طریقے سے حکومتی بڑے عہدے وہ بھی قادیانیوں کے پاس رہے. اور چنانچہ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ نوبل پرائز ان لوگوں کو ملا، قادیانیوں کو، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے ملک کے بڑے عہدوں پہ نوٹ کریں تو آپ کو اہل سنت والجماعت کے کتنے لوگ ملیں گے آپ خود سمجھ لیجئے. ہمارے حکومتی عہدوں میں اہل سنت والجماعت والے کتنے ہیں؟ آپ ذرا اپنے وزراء کے نام دیکھیے اور اپنے مشیروں کے نام دیکھیے، اپنے سرکاری عہدوں پہ جو لوگ فائز ہیں ان میں کتنوں کے نام ابو بکر اور عمر اور عائشہ ان کی خواتین کے ناموں میں سے کتنے ہیں جن کو یہ عہدے ملتے ہیں. یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے ملک کے بڑے عہدوں والے صحیح العقیدہ چند ایک حضرات ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کریں، میں اس کی بات کر بھی نہیں رہا ہوں، لیکن جو بڑے عہدے ہیں میں کافی حد تک ان سب چیزوں کو نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے. میرے چند ایک اسفار کے اندر مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جو حکومتی عہدوں پر فائز تھے اور دستخط انہوں نے سیکھے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہ انہوں نے میٹرک کیا، نہ انہوں نے ماسٹرز کیا، ان کو اعزازی ڈگریاں ملی اور اعزازی ڈگریاں مل کے ان کو بڑے عہدوں پر لگایا گیا اور بڑے عہدوں پر ان کو فائز کیا گیا. جی ان بڑے عہدوں پر صرف یہی لوگ آ سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ جو کثرت سے ہیں وہ نہیں آ سکتے. چنانچہ ہمارے ملک کے قوانین بھی انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں جن بنیادوں کو وہ سوچتے ہیں. سود کا تاریخی فیصلہ 1100 صفحات پہ لکھا گیا، 1100 صفحات پہ لکھا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا ہے، لیکن صرف ایک سٹے آرڈر،
صرف ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے ڈیلے ہوا اور ہوتا ہوتا بالکل ختم ہو گیا. یعنی سپریم کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، لیکن ہو گیا. ہمارے ملک میں 1981 سے آج تک ڈیلے پڑا ہوا ہے، آج تک ڈیلے پڑا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. حکومت یعنی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جو صحیح اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح اسلام کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں حکمرانوں کا نام لینا مناسب نہیں لگتا، لیکن چونکہ ہمارے بڑوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ہمارے حکمرانوں میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نام لیا ہے اور جنہوں نے دین کا پرچار کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو واضحتاً امریکہ نے دھمکیاں دی ہیں، واضحتاً امریکہ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ اور پھر ان کو اسیسینیشن بھی ہوا ان کا اور ختم بھی کیا گیا. بڑے مشہور واقعات ہیں. میں تو سب سے پہلی چیز نظریاتی طور پر توڑنے کی، بڑے عہدے ختم کر دیے جائیں. چنانچہ ان کو سویپر کی جاب ملتی تھی، ان کو مزدوری کی نوکری ملتی تھی، اس سے بڑی نوکری بنی اسرائیل کو نہیں دیتے تھے. چنانچہ نظریاتی طور پر اس طریقے سے قوم کو مارا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمان نظریاتی طور پر ترقی نہیں کرتے. پاکستان کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، یہی پاکستانی پینٹاگون میں کام کر رہے ہیں، یہ پاکستانی بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ پاکستانی کام نہیں کر سکتا، یہ پاکستانی ترقی نہیں کر سکتا، پاکستانی آگے نہیں بڑھ سکتا. بڑی بڑی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں مذہبی بنیادوں پر. وہ ہم تو سمجھ ہوتے ہیں شاید ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، رشوت پوری نہیں دے رہے، پیسے پورے نہیں دے رہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. نظریاتی طور پر توڑا جاتا ہے اور پھر افرادی طور پر توڑا جاتا ہے. یذبح ابناءہم، ان کی افزائش نسل کو ختم کر کے، ان کی افزائش نسل کو ختم کر کے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک تسلسل ہے. سن 1998 سے حضرت مولانا یوسف ودھیانوی صاحب کی شہادت سے لے کے ہر برس علماء کی لائن لگتی ہے کہ دو تین اکابر علماء کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور یعنی مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب دونوں ٹانگوں سے معذور، لیکن شہید کر دیا. یہ بڑے لوگ ہیں. اور جو چھوٹے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے ان کو تو آپ حضرات نہیں جانتے، لیکن ہمارے علم میں آتا رہتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کو کیسے شہید کیا جاتا ہے. یعنی گلی محلے میں چلتے چلتے علماء کو، ائمہ مساجد کو شہید کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی غائب کیا جاتا ہے، بلا وجہ ہی مارا جاتا ہے، بلا وجہ ہی غائب کر دیا جاتا ہے، بلا وجہ ہی مقدمے بنا دیے جاتے ہیں. ان کی تعداد لا تعداد ہے، تاکہ لوگ بس انہی چیزوں میں لگے رہے ہیں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، انہی چیزوں پہ اپنی حفاظت، اپنی سیکورٹی اور یہ کام کے لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور نکم میں لوگ رہ جاتے ہیں. اور جو درد رکھنے والے ان کا کام چلتا نہیں ہے، کام چلنے نہیں دیا جاتا، طرح طرح کے ریسٹرکشنز لگتی ہیں. یہی کام فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا. یہی طریقہ، یہ دو طریقے ہوتے ہیں، نظریاتی محاذ پہ ختم کریں اور ضروریاتی محاذ پہ ختم کریں. نظریاتی طور پر کسی قوم کو ختم کرنا یہ طریقہ ہے، اور ضرورت کی بنیاد پہ کسی قوم کو ختم کرنا یہی طریقہ. آج دنیا بھی پاکستان کے ساتھ یہ کر رہی ہے. دنیا بھی مسلمانوں کے ساتھ، اور پاکستان خاص طور پہ کہہ رہا ہوں چونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ کرے. آئی ایم ایف کیوں بار بار پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ حالانکہ پاکستان نے ان 3 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا، پچھلے سالوں میں کوئی بھی واپس نہیں کیا. لیکن آئی ایم ایف جو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اب اس کو چائنا پاکستان کے ساتھ مل رہا ہے. اب پاکستان کو ضرورت کی بنیاد پر پیسہ، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے تاکہ پاکستان ترقی نہ کرے. چنانچہ مسلمانوں کو ضروریاتی بنیادوں پر بھی ختم کیا جاتا ہے، اور مسلمان ملک جہاں کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے. آج کشمیر پاکستان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائے، آپ دیکھیں اندرون سندھ کا سارا علاقہ یہ ہیرا بن جائے گا، یہ ہیرا بن جائے گا. یہاں پہ کشمیر کی طرف سے جو پانی آئے گا اور جو نہریں آئیں گی، یہ ہمارا اندر کا علاقہ جو اندرون سندھ کا علاقہ ہے، بدین ہے اور اس طرف کے علاقے، ان میں کیسی ہریالی آتی ہے اور یہ کیسے آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ یہ دو بنیادی مسائل ہیں.
دو بنیادی مسائل ہیں، نظریاتی طور پر قوم کو شکست دی جائے، ضروریاتی طور پر قوم کو شکست دی جائے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ فرعون نے بھی یہی کیا، نظریاتی طور پر ان کو گھٹیا کام دیے تاکہ وہ بس اپنی ضرورت کی بنیاد پر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، یعنی ان کی نسل کشی کی جانے لگی۔ چنانچہ یہی اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمان اپنے ساتھ یہی کروا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں بھی اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے من حیث القوم مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے، حالانکہ اس وقت دنیا میں 35% مسلمان ہیں، بقیہ دیگر مذاہب دوسری اور نمبر پر ہیں، لیکن 35% مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان اپنی ترقی کے آگے خود ہی رکاوٹ ہیں۔ عرب ممالک کو دیکھ لیں، ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ فرعون کی ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی چل رہی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور ہیں ہم ان کو طاقتور بنا دیں، ونجعلہم ائمہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مقتدا بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں وارث بنائیں، یعنی زمین میں ہم ان کو خلیفہ بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے، ہم نے ان کی پالیسی توڑنے والے لوگ بھیجے۔ تو سمجھ لیں قوم کو سب سے زیادہ ضرورت نظریاتی لوگوں کی ہوتی، پیغمبر نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، پیغمبر ضرورتی لوگ نہیں ہوتے۔ چنانچہ قوم کو سب سے پہلے نظریاتی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور نظریاتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو دماغی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ دماغی طور پر مضبوط عام طور پر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو قوم اپنی بڑی عمر کے لوگوں کو، اپنے بڑے عہدوں والے لوگوں کو اگنور کر دیتی ہے، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چنانچہ اسلام کا جو سب سے بڑے احکامات میں سے ایک حکم، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، کہ تم اپنے بڑوں کی باتوں کو سمجھو، ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو، ان کی نصیحتوں سے سبق حاصل کرو، پھر تمہیں چیز آگے ملے گی۔ تو پیغمبر نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، تو نظریاتی لوگ اس قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ سب سے اہم اور بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے آئے، اس کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا، میں وہاں ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلا گیا